السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلا وسہلا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ آج سے ہم اپنے تجوید کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کورس میں ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے۔ نورانی قاعدہ پر ہم تجوید کے تمام رولز سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد ہم امہ پارہ کی کچھ صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ تجوید سے کیا مراد ہے۔ تجوید کے معنی ہے سنوارنا، عمدہ کرنا، درست کرنا، ستھرا کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں میننگز جو ہیں یہ تجوید کے ہیں، اور تجوید کا حکم خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن پاک میں۔ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے سورہ مزمل کی آیت میں، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور بنی اسرائیل میں بھی اس کا حکم آتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ ٹھیک ہے، اب ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، ستھرا کر کے پڑھنا، پیارا پیارا پڑھنا، اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھتے تھے اور آگے لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھاتے تھے۔ اب ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کو دیکھتے ہیں، جس میں اکثر ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ اعوذ باللہ، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سبق ہمارا ہے حروف تہجی اور ان کی ادائیگی کے وقت زبان کی کیفیت۔ الف، الف، الف جب ہم نورانی قاعدے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں چھوٹا سا اوپر لکھا ہوتا ہے الف، لام اور فے ملا کر۔ ٹھیک ہے، تو الف کی آواز تیکھی ہوتی ہے، لام پر زبان اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگتی ہے، اور فا پر اوپر کے سامنے والے دو دانت نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگتے ہیں۔ لف، لی، لی جب آپ بولتے ہیں تو دیکھیں زبان اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگ رہی ہے، زبان کی حرکات پر غور کیجیے گا۔ لی، الی، الی، لی، دیکھیں لگتی ہے مسوڑوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد الف، فا جیسے ہی آتا ہے
ہمارے اوپر کے سامنے کے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پر لگتے ہیں. الف الف. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الف الف. اب اگر ہم انگلش میں اس کی سپیلنگ دیکھیں تو بنیں گے ALIF ALIF. الف. اس کو آپ نے الیف نہیں پڑھنا، الیف غلط، اس طرح نہیں پڑھنا. اور اس کے بعد آتا ہے با. با. اس کو کیسے پڑھتے ہیں کہ ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصوں کو آپس میں مکمل ملاتے ہوئے باریک آواز میں پڑھتے ہیں. با. اب اس کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا کہ آپ بھول ہی جائیں کہ ہم نے رکنا بھی ہے. با. یوں بہت لمبا نہیں کرنا. اب جب ہم اپنے نورانی قاعدے میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے با الف، بے کے ساتھ الف ملا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو با اس کو ہم دو حرفی کہتے ہیں. یہ دو حرف سے مل کر بنا ہے با اور الف سے، تو اس کو ہم دو حرفی کہیں گے کہ یہ دو حرفی ورڈ ہے. اور جو دو حرفی ورڈ ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ لمبا نہیں کرتے. با با بس. اس کے بعد آتا ہے تا. تا. اب زبان کی نوک دھیان دینا ہے، دھیان سے سننا ہے. زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں، سامنے اوپر والے جو دو دانت ہیں اس کی جڑ پہ لگے گی زبان اور پھر ادا ہوگا تا. تا. اب یہ بھی دو حرفی ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے تے اور الف ملا کر لکھا ہوتا ہے. دو حرف مل رہے ہیں نا، تا اور الف. جو اردو میں اگر ہم دیکھیں تے الف جسے ہم کہتے ہیں تو کیسے ادا ہوتا ہے یہ تا. زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ دو حرفی ہے. الف با تا. اس کے بعد آتا ہے فا. اب قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بہت نرمی سے پڑھے جاتے ہیں کہ ہمیں ان کی آواز جو ہے وہ بہت باریک سنائی دیتی ہے. فا. اب اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ اس کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، الفاظ کے نکلنے کی جگہ. اس کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا کریں گے. فا. فا. اب یہ بھی دو حرفی ہے، فا الف لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی، تو یہ بھی دو حرفی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فا. اس کو سا کر کے نہیں پڑھنا، سا غلط ہو جائے گا، اس میں سیٹی کی آواز آ جائے گی اور یہ سین کی ساؤنڈ بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ فا. زبان کی نوک کہاں رکھنی ہے؟ اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پر زبان رکھیں، اس کے بعد ادا کریں فا. 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 بالکل ٹھیک. دوبارہ سے یہ ورڈز دیکھیں. الف با تا فا. الف با تا فا. ٹھیک ہے؟ یہ چار حروف، ان کو مخرج کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، بہت دھیان سے پڑھنا ہے. جس طرح آپ کو مخرج بتائے گئے ہیں بالکل اسی طرح. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کے لیے علم کی راہیں ہموار کرتے جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.